اب ایک مثال میں عرض کرتا ہوں قرآن کریم سے ہی. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. یہ سورہ انعام کی غالباً 52 نمبر کی آیت ہے. انعام جو 7ویں پارہ سے شروع ہو کر 8ویں میں ختم ہوتی ہے، اس کو دیکھ لیجئے. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ، حضور کو اللہ مخاطب فرماتے ہیں. کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر بیٹھتے کہ آقا کا چہرہ انور اس کی زیارت ہوتی رہے صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ عنہ، اور آپ کی زبان مبارک سے جب موتی نکلے ان کو ہم چنتے رہیں. ہوتے اکثر غریب. ایک دفعہ ایسا ہوا، مشرکین اور منافقین کے سرغنوں نے، وڈیروں نے، جاگیرداروں نے، نوابوں نے، جو اس زمانے کے تھے، چاہے اس کے لیے اصطلاح نہ ہو، یہ میں اپنے زبانی کی اصطلاح استعمال کر رہا ہوں، سرداروں نے، سردار تو تھے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ ہم آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں، آپ کی بات سننا چاہتے ہیں. سارے دوست دھیان سے میری بات کو سمجھیں اور زندگی بھر اس کو دل و دماغ میں رکھیں. آیت کا میں نے حوالہ بھی دے دیا، جہاں چاہیں دنیا کی کوئی تفسیر اٹھا کر دیکھ لیں، بشرطے کسی مسلمان کی لکھی ہو. ہم آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں، بات سننا چاہتے ہیں. اگر کچھ سمجھ میں آئی تو قبول کر لیں گے، آپ کی بات مان لیں گے، لیکن ایک شرط ہے. شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ آپ کی مجلس میں ابو ذر بیٹھتے ہیں، غریب آدمی ہیں، عمار بیٹھتے ہیں، غریب آدمی ہیں، عبداللہ بن مسعود ہوتے ہیں، غریب آدمی ہیں، غریب خاندان کے لوگ ہیں. ہم اپنی توہین سمجھتے ہیں کہ ان نیچ قسم کے لوگوں کے پاس بیٹھ کر آپ کی بات سنیں. انہوں نے اپنی زبان استعمال کی. یہ بیماری اس زمانے میں بھی ہے کہ نہیں؟ دولت مند اور وڈیرا جاگیردار ایک ادنا قسم کا غریب آدمی اس کو پاس بٹھانا گوارا نہیں کرتا. یہ اس محفل میں جا غریب بیٹھا، اس محفل میں جا کر بیٹھنا گوارا نہیں کرتا. یہ بڑی پرانی بیماری ہے. ہمارے علاقے کے ایک خان صاحب، اب اللہ نے اس کو ہدایت دے دی ہے، وہ کسی غریب سے ہاتھ نہیں ملاتا تھا، اور اگر کسی سے ملاتا تھا تو فوراً ہاتھ دھوتا تھا. بعد میں اللہ نے اپنی رحمت کے ساتھ ہماری تبلیغی جماعتیں جب علاقے میں پھیلیں اور اس تک وہ رسائی ہوئی، اس کی ہدایت کو خدا نے سامان بنا دیا. کوئی بات اس کے دل پر لگی، جماعتوں کے ساتھ چلنے لگ گیا. وہ سارا کر و فر و غرور و تکبر و تمتراق جو ہے دماغ سے نکلا. پھر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ لوگوں کی جوتیاں سیدھی کر رہا ہے. یہ دین کی برکات ہوتی ہیں. تھوڑا سا میں نے پس منظر بیان کر دی کہ ان متکبرین نے، مشرکین نے حضور سے یہ شرط لگائی کہ آپ کی مجلس کے اندر یہ غریب اور نادار نیچے لوگ بیٹھتے ہیں، ہم ان کے سامنے، ان کی موجودگی میں آپ کے پاس نہیں بیٹھ سکتے، ہماری توہین ہے، ان کو ہٹائیں. آپ حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں لوگوں کو دین کی طرف لانے میں سخت خواہش مند رہتے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو ہدایت مل جائے. اس شرط کو سننے کے بعد رسول اللہ نے سوچا کہ یہ تو اپنے لوگ ہیں، مخلص لوگ ہیں، ان کو اگر دینی مصلحت کی خاطر چند منٹ کی دائیں بائیں کر دیا جائے اور وہ آئیں کم وقت، شاید کوئی دین کی بات سن کر ان کو ایمان ہدایت مل جائے.
یہ ابھی رسول اللہ نے سوچا ہی تھا، ہٹایا نہیں تھا ان کو. تو دلوں کا حال جاننے والا رب، میرے نبی سوچ رہے ہیں ان مشرکین کے مطالبہ پر ان مخلصین کو ہٹانے کا، فوراً وحی آ گئی. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، میرے حبیب مت ہٹائیے ان لوگوں کو جو صبح بھی اللہ کو پکارتے ہیں اور شام کو بھی اللہ کو پکارتے ہیں. ان کی یہ پکار، ان کی یہ دعائیں، ان کی یہ عبادت، ان کا یہ ذکر اذکار ریاکاری کے لیے نہیں ہوتا. اللہ فرماتے ہیں یریدون وجہہ، یہ اپنے دل کی گہرائیوں سے اپنے رب کو پکارتے ہیں، اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں. ما علیک من حسابہم من شیء، وہ مشرک جو مطالبے کرتے ہیں یہ شرط لگا کر آنے کا مطالبہ کرتے ہیں، فرمایا اگر آتے ہیں تو اسی حال میں آئیں، نہیں آتے تو نہ آئیں. ما علیک من حسابہم من شیء، اگر وہ کافر رہتے ہیں ان کے کافر رہنے پر ہم نے آپ سے کوئی مطالبہ نہیں کرنا، کوئی سوال نہیں کرنا کہ وہ کافر کیوں رہے. فتطردہم، ان کی خواہش پر اگر ان مخلصین کو اپنی مجلس سے ہٹا دیں گے، فتکون من الظالمین، آپ بھی پھر منصفین انصاف والوں میں سے نہیں ہوں گے. یہ ہے مقام میرے رب کے نزدیک صحابہ کا. میں کہانیاں نہیں سناتا میرے دوست، آپ گواہ اس بات پر. میں ہمیشہ اللہ کا قرآن آپ کو سناتا ہوں اور سرور کائنات کا فرمان سناتا ہوں.